إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ بے شبہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین حضرات، ہمارا دین، ہماری مقدس شریعت ہمیں اپنی زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی گزارتے ہوئے ہر مرحلے میں ایک بہترین اور اچھی طرح سے رہنمائی کرتی ہے، ہر مسئلے کی ہمیں تعلیم دیتے ہوئے اس کا حل بتلاتی ہے۔ یہی وہ دین ہے، اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے، جس نے اپنی تعلیمات کے ذریعہ اگر ایک مومن اور ایک مسلمان اسے اختیار کرے تو اسے اپنا کر وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنوار سکتا ہے۔ ایسی ہی تعلیمات میں سے ہماری شریعت ایک بہترین تعلیم ہمیں حسن اخلاق کا دیتی ہے کہ ہم اچھی گفتگو کریں، اچھی زبان استعمال کریں، نرم مزاجی اور نرم رویہ اختیار کریں، اپنا ذہن اور اپنے ذہن کی سوچ ہمیشہ صاف رکھیں، اپنے دل کی نیت ہمیشہ اچھی رکھیں، ہمارے معاملات اور لین دین کے جو مسائل ہیں وہ صفائی کے ساتھ ہم اپنی زندگی میں رکھیں۔ یہ حسن اخلاق اور یہ بہترین کردار اور یہ اچھا کیریکٹر، یہ ایسا معاملہ ہے جس کی شریعت نے بہت زیادہ فضیلت بتلائی ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اخلاق کا معاملہ رکھنے والا، اچھے کردار، اچھے کیریکٹر والا انسان اور مسلمان کل بروز قیامت مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے محبت ہمارا ایمان ہے، ایمان کا ایک عظیم حصہ ہے، اگر ہم قیامت کے روز اپنے نبی سے قریب ہو جائیں حسن اخلاق کو اختیار کرنے کی وجہ سے تو یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم والقائم، کہ ایک وہ شخص ہے جو نفلی بہت زیادہ روزے رکھتا ہے، راتوں میں تہجد کی نمازیں پڑھتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو نفلی روزے زیادہ نہیں رکھتا، تہجد کی نمازیں نہیں پڑھتا، لیکن اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کے کردار اچھے ہیں، اس کی زبان اچھی ہے، اس کی سوچ اچھی ہے، اس کے معاملات اچھے ہیں، لین دین کا معاملہ صاف ہے، ایک دوسرے سے ملنے کا انداز مسکراہٹوں والا ہے، تو یقیناً اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ بغیر نفلی روزے اور نماز پڑھے ہوئے بھی اس شخص کے درجے تک اور اس شخص کے مقام تک اور اس شخص کے ثواب تک پہنچ جاتا ہے جو نفلی روزوں اور تہجد کا اہتمام کرتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ شریعت اسلامیہ نے حسن اخلاق کے بارے میں دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے ایک عظیم رتبے پر فائز ہیں۔ تو
تو یہ وہ بہترین اخلاق ہیں، بہترین کردار اور کیریکٹر والے انسان ہیں جو اپنی چھاپ اور اپنا اثر اس دنیا کے اندر بھی چھوڑ کر اپنی دنیا سنوارتے ہیں، اور پھر اللہ کے یہاں جانے کے بعد آخرت کے یہاں ان کے یہاں بہت زیادہ، ان کے لیے بہت زیادہ اور بڑے بڑے انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ اسی طرح مذہب اسلام میں ہمیں ان بری صفتوں اور ان بری خوبیوں اور ان بد کرداریوں سے جس سے ہماری دنیا بھی تباہ ہوتی ہے، ہمارے دنیا کے مسائل بھی الجھتے ہیں، ہمارے رشتہ داریاں بھی آپس میں ٹوٹتی ہیں، ہمارے معاملات بھی آپس میں مسائل جو ہے الجھتے ہوئے رہتے ہیں، وہ قبیح برائی، ان تمام جو ہے رذیل اور ذلت اور رسوائی اور ہمیں ذلیل کر دینے والی برائیاں جو ہیں ان کی طرف بھی اسلام نے اشارہ کر کے اور باقاعدہ وضاحت کے ساتھ باقاعدہ منع کر دیا ہے کہ آپ ایسی برائیوں کو استعمال نہ کریں، جیسے غیبت ہوا، چغلخوری ہوئی یا اور چیزیں ہوئی جس سے انسان کی جو ہے ایک بری صفتوں سے اسے لوگ یاد کرتے ہیں۔ اسی میں سے ایک جھوٹ بھی ہے، جھوٹ جو ایک عظیم اور خطرناک برائی ہے اور کینسر ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اسی موضوع کے تحت چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، کوشش کریں ہماری زبان اچھی ہو، ہمارے کان جو سنتے ہیں وہ اچھی باتیں سنیں، ہماری آنکھیں جو دیکھ رہی ہوں وہ اچھی چیزیں دیکھیں، ہمارا دل جو سوچ رہا ہو، دل میں جو چیزیں پیدا ہو رہی ہوں وہ اچھی سوچ پیدا ہو، اچھی نیت ہو، ہمارے دلوں میں کبھی ایسی خرابی نہ آنے پائے جس سے حسن اخلاق سے ہم مات کھا کے اور ان قبیح برائیوں کے اندر، ان رذیل برائیوں کے اندر جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی تباہی کی بھی خوشخبری دی ہے، اور آخرت کے اندر اللہ رب العزت نے اگر ان برائیوں اور ان بری صفتوں کے ہم مالک رہے اور ایسے ہی زندگی بسر کرتے رہے تو اللہ نے آخرت میں ہمارے لیے اور ان برائیوں کے اختیار کرنے والوں کے لیے جو سزائیں مقرر کی ہیں ان سزاؤں کے بھی ہم مستحق ہوں گے۔ اگر ہم ان دونوں چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ان برائیوں کو چھوڑنا پڑے گا، جس میں ایک عظیم برائی جھوٹ ہے۔ جھوٹ آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ام الرذائل ہے، یہ ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی اماں ہے۔ یہی جھوٹ ایسی بدنصیب برائی ہے جس کو آدمی اگر اختیار کرے تو اس سے بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے بار بار آپ لوگوں کو اور اللہ اپنے بندوں کو جھوٹ سے تنبیہ فرمائی ہے، اور جھوٹ کے ساتھ اگر کسی انسان کے اندر جھوٹ موجود ہے تو وہ جھوٹ کے ساتھ بہت ساری برائیوں کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جھوٹ کے ساتھ اور بھی برائیاں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 3 کے اندر اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، کہ جو شخص جھوٹا ہوتا ہے، جو شخص ناشکرا ہوتا ہے، اللہ اسے کبھی ہدایت نہیں نصیب فرماتا ہے۔ یا اسی طرح اللہ نے اور جگہ میں فرمایا ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، اللہ رب العزت جو فضول خرچی کرنے والے لوگ ہیں اور جو جھوٹے لوگ ہیں ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اسی طرح اور جگہ پہ اللہ نے فرمایا ویل لکل افاک اثیم، کہ جو ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے اس شخص کے لیے، بدنصیبیت ہے، بدقسمتی ہے کہ جو شخص بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہو اور اس کے ساتھ میں گناہ بھی کرنے والا ہو۔ تو دیکھیں آپ، جھوٹ کے ساتھ اللہ رب العزت نے ناشکری کا، فضول خرچی کا، گناہوں کا اور بھی تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جھوٹ کی راہ اپناتا ہے تو یہ برائیوں کی اماں ہے، گویا برائیوں کا ایک ڈھیر لے کے وہ اپنے ساتھ چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا عبدالرؤف جھنڈا نگری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے، اور سیرت النبی کے حوالے سے مشہور کتاب اپنے ایمان و عمل میں ایک واقعے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ ایک شخص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا اور وہ کہنے لگا اللہ کے نبی میرے اندر بہت ساری برائیاں ہیں، میں شراب بھی پیتا ہوں، میں زنا بھی کرتا ہوں، میں چوری بھی کرتا ہوں اور میں جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ اللہ کے نبی بہت ساری برائیاں ہیں لیکن میں ان برائیوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں، لیکن کوئی ایک ساتھ تو میں پوری بیماری اور پوری برائی چھوڑ نہیں سکتا، مجھے کوئی ایسی برائی چھوڑنے کے لیے کہیں جس برائی کو میں اگر چھوڑوں تو میری ساری برائیاں چھوٹ جائیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ شراب نہ پی، آپ نے یہ نہیں کہا زنا مت کر، آپ نے یہ نہیں کہا کہ چوری مت کر، حالانکہ اس کے اندر وہ ساری برائیاں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ وہ شخص وہ وعدہ کر کے نکلا اور عہد و پیمان لے کر نکلا اللہ کے نبی سے کہ اے اللہ کے نبی اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اور پھر جب وہ شام آئی اور رات آئی، اندھیرا ہونے لگا، تاریکی آئی، تو پھر وہ شرابی تھا، شراب کی لت تھی، شراب کی عادت تھی، شراب کا ہوس اسے ستانے لگا، شراب کی خواہش اس کے اندر پیدا ہونے لگی، تو پھر وہ میکدے کا راستہ لیا،
شراب خانے کا راستہ لیا، اور جیسے ہی شراب کے خانے کے دروازے پر پہنچا، اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ کل میں دربار نبوی میں حاضر ہوں گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سوال کریں گے تو میں کیا بولوں گا؟ اگر پی لیتا ہوں تو مجھ پر اسلامی حد نافذ ہوں گے، مجھے 40 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بول دیتا ہوں تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ خلافی ہوگی۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو وعدے کو پورا کرنے والے لوگ تھے، ہماری اور آپ کی طرح نہیں کہ صبح میں کچھ اور وعدہ کیا، شام کو وعدے سے پلٹ گئے، آج کچھ اور وعدہ ہم کر رہے ہیں، کل شام کو وعدہ توڑ دیے۔ عہد و پیمان کا ہمیں کوئی اعتبار نہیں۔ وہ شخص تھے کہ انہیں اپنے وعدے کا لحاظ رہتا تھا، وہ اپنی جان دینا گوارا کر لیتے تھے، لیکن اگر کسی شخص سے کوئی وعدہ کر بیٹھے ہیں تو اس وعدے کو پورا کرنا وہ اپنے لیے خوش نصیبی سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے وعدہ کیا ہے، میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں، لہذا میں شراب ہی نہیں پیوں گا، میں شراب نہیں پیوں گا۔ وہ پلٹ آیا مرکزے سے، چوری کرنے سے رات کی تہائی گزری، سناٹا چھا گیا، سارے لوگ سو گئے، اور پھر چوری کی نیت سے جب گیا تو پھر وہی خیال اس کے اندر آیا، اس کے دل میں آیا کہ کل دربار نبی میں حاضر ہوں گا، اللہ کے نبی سوال کریں گے تو میں کیا جواب دوں گا، مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا، وعدہ خلافی ہوگی، لہذا وہ چوری سے بھی باز آ گیا، اور اسی طرح زناکاری سے بھی باز آ گیا۔ جب صبح ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں وہ شخص حاضر ہوا تو وہ اتنا خوش تھا اور اتنا خوش تھا کہ اللہ کے نبی وہ کون سی حکمت آپ نے اپنائی، وہ کون سی عقل مندی آپ نے اپنائی کہ آپ نے مجھے صرف جھوٹ بولنے کے لیے چھوڑنے کو کہا، اور میں نے وہ جھوٹ چھوڑا جس کی وجہ سے میری ساری برائی چھوٹ گئی، میری ساری برائی ختم ہو گئی۔ تو گویا یہ جھوٹ ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کو جنم دینے والی ہے، تمام برائیوں کو پیدا کرنے والی ہے۔ آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے، ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں اور ہمارے جو ہے کمروں میں جھوٹ پر ہر رشتے قائم ہو رہے ہیں، جھوٹ کا ہر سہارا لیا جا رہا ہے۔ اولاد ہے ماں باپ سے جھوٹ بولتی ہے، ماں باپ ہیں اولاد سے جھوٹ بولتے ہیں، یا اسی طرح شاگرد ہے اپنے استادوں سے، ٹیچروں سے جھوٹ بولتے ہیں، ٹیچر ہے تو اپنے شاگردوں سے جھوٹ بولتے ہیں۔ ارے وہ عدلیہ اور وہ سپریم کورٹ، وہ ہائی کورٹ جس پر انسان کی انسانیت کی پوری نگاہ انصاف کا دروازہ دیکھنے کے لیے تاک رہی ہوتی ہے، یہاں سے انصاف ملے گا، یہاں سے انصاف ملے گا، لیکن اللہ ماشاءاللہ بہت سارے کم لوگ ایسے ہوں گے کہ اس عدلیہ میں بیٹھنے والے جج بھی وہ بک کر جھوٹی گواہی اور جھوٹی باتوں کا سہارا لے کر، اور اسی طرح ہم وکیلوں کو اپنا جو ہے وشواس کر کے، بھروسہ کر کے اپنا مقدمہ، اپنا کیس اس کے پاس دیتے ہیں، اور وکیل جا کر عدالتوں میں جھوٹ کا سہارا لے کر، جھوٹ کا بیانی کر کے، جھوٹ گواہی دے کے لا کے نہ جانے کتنے لوگوں کو جھوٹ کے اوپر، یعنی پورا اوبال پورے سماج میں چھایا ہوا ہے، کہیں آپ کو سچائی بھی نگاہ میں نظر نہیں آئے گی، اور جھوٹ کا بول بالا ہے، ہر شخص جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے، بچوں کے اندر جھوٹ پیدا ہو چکی ہے، ماں باپ کے اندر جھوٹ پیدا ہو چکی ہے۔ آپ زندگی کے ہر شعبے میں دیکھیں جھوٹ کا سہارا، دیکھیں جھوٹ بولنا بڑا آسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آدمی زبان ہلایا کہ جھوٹ بول دیا، لیکن جھوٹ بولنے سے جو ہماری شریعت نے ہمیں تنبیہ کی ہے اور ہمیں تاکید سنائی ہے، ہمیں سزائیں سنائی ہے اور ہماری بربادی کی جو بشارت سنائی ہے، اگر ان بشارتوں پر ہماری نگاہ ہو تو اللہ کی قسم سچ بول کر اس زندگی میں ہم تھوڑی بہت پریشانی اٹھا لیں گے۔ اور یقیناً میں نے پچھلا خطبہ بھی کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کا تذکرہ کیا تھا اسی موضوع پر کہ سچ انہوں نے بولا تھا جس کی وجہ سے 50 دنوں تک ان کے سماج نے ان کا بائیکاٹ کر دیا تھا، محبوب نبی نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا، اور نہ جانے تو سچ بولنے سے زندگی میں پریشانیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لیکن یاد رکھو اس کا انجام بڑا بہتر ہوگا، اس کا انجام بڑا بہتر ہوگا۔ آپ لوگوں کی سچ بول کر گالیاں سن لیں گے، لوگوں کا ظلم برداشت کر لیں گے، لیکن آپ کے ساتھ جو معاملہ ہوگا، اللہ آپ کے ساتھ جو انجام کرے گا، وہ انجام آپ کے حق میں بہت ہی بہتر ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ میں رہو۔ آپ دیکھو جو سچ بولنے والا لوگ ہے بیچارہ وہ اکیلا رہے گا، اس کے ساتھ کوئی نہیں رہے گا۔ سچ بولنے والوں کو کوئی پسند نہیں کرتا، جھوٹوں کو اپنے قریب بلاتے ہو، جھوٹوں کو اپنے پاس بلاتے ہو۔ ہمارے سماج میں جھوٹ کا سہارا لے کر ایک دوست سے بدہیتی کرتا ہے، غداری کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، ایک رشتہ داری سے جھوٹ بول کر نہ جانے کتنے کام اپنے بناتا ہے، لیکن جو سچ بولنے والا ہوتا ہے الا من رحم ربی، جس کے اوپر میرے رب کا رحم ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے ماشاءاللہ، وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور خواہ ان کے اوپر کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، وہ صبر کر کے جھیلتے ہیں، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ سچائی ہمیں جنت کی طرف لے جانے والی ہے۔ یہ سچائی، یہ صداقت، یہ اچھائی، یہ سچ بولنا، صحیح بات کہنا، چاہے وہ سماج میں ہو، معاشرے میں ہو، لوگ ہمارے دشمن ہو جائے، سچ بولنے کی تاکید ہمارے اسلام نے، ہمارے دین نے ہمیں کی ہے۔ آپ جانتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ دور مکی کے زمانے کا واقعہ آپ دیکھیں گے
تو مسلمان رہے. آپ کوہ صفا پر جب اعلان کر رہے تھے اور دعوت دے رہے تھے، بتایا کہ میرے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرے گا. اگر یہ میں کہوں میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں، تو کیا بھروسہ کرو گے؟ مجھے سچ مانو گے؟ اس مجمع میں صرف مسلمان نہیں تھے. اللہ اکبر. اس مجمع میں صرف مسلمان نہیں تھے، ایمان لانے والے لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں تھے، کیونکہ مسلمانوں کا تو ایمان ہے ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے. اس مجمع میں کافر تھے، اس مجمع میں مشرک تھے، اس مجمع میں غیر اللہ کے پجاری تھے، اس مجمع میں اللہ کا انکار کرنے والے لوگ اور نبی کو اپنا رسول نہ تسلیم کرنے والے بھی لوگ تھے. لیکن جب بات سچائی کی آ گئی تو ما جربنا علیک الا صدقا، ان کافروں کے زبانی یہ اعلان ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو زندگی میں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، آپ یقیناً سچے ہیں، اور اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں تو اس میں سچائی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف، اپنی پہچان سچائی سے کی. اور جھوٹ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے، اور یہ گناہ ڈائریکٹ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے. اور اس کی جو ہے اس کی خطرناک انجام بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ جب آپ جبریل امین کے ذریعہ شب معراج میں گئے، اسراء معراج کے رات میں، اور جنت اور جہنم کا آپ نے جو ہے مناظرہ کیا، وہاں دیکھا، وہاں گھوما ٹہلا آپ نے بہت سارے مناظر دیکھے، بہت سارے لوگوں کے حالات دیکھے، جنت کے اندر بھی اور دوزخ کے اندر بھی اور باہر بھی. جیسے بھی راستے میں اس اسراء اور معراج کے سفر میں آپ نے جو دیکھا، وہاں ایک منظر خصوصی طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیکھا کہ فرشتہ ہے، اس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا ہے، اور وہ چند لوگوں کے جو ہے چہرے کے ایک داہنے طرف کے جبڑے کو چیر رہا ہے، اور وہ جبڑے کو چیرتا ہے، انسان کے منہ سے خون نکلتا ہے. داہنا جبڑا چیر کر جب وہ بائیں طرف آتا ہے تو بایاں جبڑا چیرتا ہے، تب تک اس کا داہنا جبڑا ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر وہ بایاں جبڑا چیر کے داہنے جبڑے کی طرف آتا ہے، اور یوں ہی اس کے چہرے کو زخمی کر رہا ہے فرشتہ، وہ لوہے کے آنکڑے سے لے کر گھسیڑ کر اس کے جبڑے پھاڑ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا جبریل آخر یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں جن کو ان کی اتنی خطرناک سزائیں دی جا رہی ہیں، اتنی بھیانک جو ہے اتنا بھیانک عذاب دیا جا رہا ہے. جبریل نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جھوٹ کا سہارا لیتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جھوٹ بولا، صبح ہو کہ شام ہو کہ رات ہو کہ دن ہو، ان کی زندگی کا ہر حصہ جھوٹ میں گزرتا تھا. پل پل یہ جھوٹ کا سہارا لے کر دنیا کے اندر آپ دیکھیں کتنا بول بالا ہے جھوٹ کا. آپ نیوز اخباروں میں دیکھیے، ٹیلی ویژن پر دیکھیے، جہاں بھی دیکھیے جھوٹ جھوٹ جھوٹ. اسلام کے خلاف جو ایک اتنا بہترین اور اتنا اچھا دین ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. مذہب اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں. اسلام اتنا پیارا دین، اتنا اچھا دین، لیکن آج ظالم ہمارے ہندوستان کی ہی سرزمین پر، میں نام نہیں لوں گا ورنہ شاید ہماری زبان بھی گندی ہو جائے، میرے رسول کی توہین بھی ہوگی. وہ آج دیکھو جھوٹ بول بول کے بولتا ہے قرآن جو ہے، قرآن سے 26 آیتوں کو نکالنے کی بات کرتا ہے کہ قرآن دہشت گردی اور آتنکوادی کی تعلیم دیتا ہے. 26 آیتیں نکال لے. مر گئے اس کے ماں باپ، اور دنیا کے کتنے جو ہے بڑے بڑے جگلر اور فرعون اور ہٹلر اس دنیا میں آئے، سب کے سب ختم ہو گئے، اور قرآن مجید کی 26 آیتوں کو نکالنے کی بات کرتا ہے. ایک حرف بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اللہ کی قسم، اللہ کا وعدہ ہے وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو 26 آیتوں کے نکالنے کی بات کرتا ہے. قرآن مجید کے اندر سے ایک نقطہ بھی کوئی غائب کرنے کی جرات نہیں کر سکتا، اور کوئی نہیں ہمت کر سکتا، اس لیے کہ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے. اور اللہ جو جس چیز کو اپنی ضمانت میں لے لے، جس بندے کو لے لے، جس قرآن کو لے لے، اور جس چیز کو اپنے حفاظت میں لے لے، ضمانت میں لے لے، دنیا کا بڑا سا بڑا دشمن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وہ چیختا رہے، چلاتا رہے، عذاب آئے گا. اور اس سے بڑا عذاب کیا آئے گا کہ وہ شیعہ تھا، وہ ایسے بھی بددین تھا، لیکن آج وہ کافروں میں چلا گیا، اصلی اور حقیقی کافر ہو گیا. اب اس سے بڑا عذاب اس کے لیے. اور دنیا میں اہل کتاب تو تھا، کم سے کم اہل کتاب تو کہے جانے کے لائق تھا، کلمہ تو پڑھ لیتا تھا. آج اس کے جسم سے اللہ نے وہ بھی چھین لیا، اس کی زبان سے وہ بھی چھین لیا. اب وہ کہتا ہے اسلام آتنکواد. دیکھو نیوز میں سنو آپ. اور یہ میڈیا والے سب سے بڑے جھوٹے، سب سے بڑے مکار، سب سے بڑے فریب، یہ حقیقی باتیں لوگوں کے سامنے نہیں رکھنے والے. یہ وہ چیزیں ڈھونڈتے ہیں جس سے اسلام کی بدنامی ہو. ہماری اور آپ کی ضرورت ہے اسلام کو آج کہ انہیں بتایا جائے کہ جو پروپیگنڈا جھوٹا یہ پھیلایا جا رہا ہے، اسلام آتنکوادی کی تعلیم، اسلام دہشت گردی کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے، محمد اپنے جو لوگوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، نعوذ باللہ، ایسے پیام اور ایسے جو ہے باتیں اور اخباروں کے ذریعہ، ٹیلی ویژنوں کے ذریعہ ہم تک اور آپ کے کانوں تک آ رہی ہے کہ ہمارا دل دہل جاتا ہے، خون کھول جاتا ہے. کفرستان میں ہو یہ اس کے لیے خیر ہے، ورنہ شرعی
قاضی اگر قانون نافذ کرے تو گستاخ رسول کی سزا سزائے موت ہے، لیکن ہم یہاں عدلیہ پر چھوڑتے ہیں اور اس سے یہ کہتے ہیں کہ تو ہی فیصلہ کر، تو ہی فیصلہ کر ایسے لوگوں کے حق میں جس کے بعد جو اسلام آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہے تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، ایک صحابی چلے گئے استنجا کرنے کے لیے جھاڑی کے بیچ میں، وہ جھاڑی میں دیکھا ایک گھونسلہ تھا چڑیے کا، اور ان کو وہ انڈا بڑا خوبصورت لگا، بڑا اچھا انڈا لگا، انڈا اٹھا لیا انہوں نے اور چلے آئے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد وہ انڈا جو چڑیا دے کر بیٹھی تھی تھوڑی دیر غائب ہو گئی تھی، کہیں روزی روٹی کے لیے گئی تھی، آئی جب انڈا اس نے نہیں پایا تو وہ صحابہ کے جو ہے سروں پر مٹلانے لگی۔ دیکھو چڑیا ہے، پرندہ ہے، کوئی حساب و کتاب اس کا نہیں، لیکن صحابہ کے سروں پر مٹلانے لگی اس انڈے کو حاصل کرنے کے لیے۔ صحابہ نہیں سمجھ پائے کہ آخر یہ ہمارے سروں پر کیوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے آنا ہوا، آپ تشریف لائے، آپ دیکھیں چڑیا، دیکھو چڑیا، پیارے نبی اتنا رحم دل، اور یہ آتنکوادی کی تعلیم ہے، یہ دہشت گردی کی تعلیم ہے۔ جس نبی کے دل میں چڑیوں کے لیے اتنا پیار ہو، پرندوں کے لیے اتنی محبت ہو، تو انسانوں کے لیے کتنی محبت رہی ہوگی، اس کا اندازہ شریعت کے جو ہے اور سیرت کے بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے۔ میں اشارہ کرتا ہوں، پیارے نبی نے فرمایا کون ہے جس نے اس پرندے کو تکلیف دی ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی مجھے کیا معلوم تھا، میں نے انڈا دیکھا خوبصورت لگا اٹھا لایا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لے جاؤ، جہاں سے تم نے اس انڈے کو لایا وہ انڈا وہیں پہ رکھ کے آ جاؤ۔ اور دیکھا گیا انڈا جو ہی وہاں گھونسلے میں صحابی رکھ کر آئے، وہ پرندہ مڈلانا بند کر دی، جا کر اپنے گھونسلے میں بیٹھ گئے۔ پیارے نبی جو اسلام لے کر آئے، جو دین لے کر آئے، وہ اتنا پیارا دین، وہ اتنا اچھا دین، ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کے قتل کرنے کے برابر یہ شریعت کہہ رہی ہے۔ ایک انسان کو بچانا، ساری انسانیت کو بچانا ہماری یہ شریعت کہہ رہی ہے، ہمارا اسلام کہہ رہا ہے۔ ایک وہ فاحشہ عورت، زانیہ عورت، بازاری عورت، رات دن دھندے کرنے والی عورت، گناہوں میں ڈوبی ہوئی عورت، پیاسی تڑپ کر جب کنویں سے پانی پیتی ہے اور پھر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، یہ کتا ہے جو پیاس سے زمین کی مٹیاں چاٹ رہا ہے، اس کو رحم آ گیا، کہا دیکھو جیسے مجھے پیاس لگی تھی اس کتے کو بھی پیاس لگی ہوگی، رحم آیا اور اپنا موزہ نکالا اس نے اور کنویں میں ڈالا، پانی لے کر جو ہے اوپر آئی اور اس کتے کو پلایا۔ وقت کے پیغمبر کے پاس اللہ رب العزت نے وہی فرمایا کہ یہ زانیہ بھلے ہے، فاحشہ بھلے ہے، لیکن کتے پر جو اس نے رحم دکھایا ہے، میں اس کی محبت اور اس کے رحمت کا خیال کرتے ہوئے اس کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت میں ڈالتا ہوں۔ جنت میں داخل اللہ نے کر دیا۔ یہ آتنکواد کی تعلیم دے گا جو کتوں پر مہربان ہو، جانوروں پر مہربان ہو۔ سڑ کیوں نہیں گئی تمہاری زبان؟ سڑ کیوں نہیں گئی ایسے لوگوں کی زبان؟ اور کٹ کیوں نہیں گئے ایسے لوگوں کے ہاتھ کٹیں گے، زبانیں سڑیں گی اور ایسی دردناک موت مریں گے، دنیا تماشا دیکھے گی ایسے لوگوں کو جو اسلام کو بدنام کرنے پر تل آتے ہیں۔ اور یہاں دیکھو ایک عورت ہے، نیک کار ہے، نمازی ہے، صدقہ کرنے والی، بلی کو باندھ کے جو ہے اس کو مار ڈالا، نہ کھانا دیا نہ پانی دیا، ذرا سی بیچاری دودھ پی لی ہوگی، غصے میں آئی اور نہ اسے چھوڑا کہ جا کر باہر کھا لے، باندھ کے اس کو مار ڈالا۔ وقت کے پیغمبر کے پاس اللہ نے وہی کیا، وہ نیک عورت تھی، نمازی تھی، روزے دار تھی، اس کی ساری عبادتیں جوتے پہ مارو، اس کی عبادتیں کسی کام کی نہیں، اس نے ایک معصوم جانور بلی کو باندھ کے مار ڈالا، اس سے بے رحم عورت کون ہوگی؟ اللہ نے کہا اس کو جہنم میں ڈال دو، اس کو دوزخ میں ڈال دو۔ جانوروں پر اتنا رحم دل اسلام، جانوروں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرنے والا اسلام، آج تو اپنی زبان سے کہتا ہے اسلام آتنکوادی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام دہشت گردی کی، جھوٹ ہے یہ، جھوٹ کا سہارا لے کر اسلام کو بدنام کرنے پر یہ لوگ تل آئے ہیں۔ اور دیکھو جھوٹ یہ اتنا خطرناک جرم ہے اور اتنا بھیانک جرم ہے، ہمارے بچے تو کہ یہ مسجد کے ساتھ مدرسہ بھی ہے، بچے بھی بیٹھے رہتے ہیں، جھوٹ یہ بھی جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ کھیتی میں رہیں گے تو بولیں گے اسکول گیا تھا، اسکول بستہ لے کر جائیں گے نہیں، کہیں گھومیں گے ادھر آ کے ماں باپ سے بولیں گے میں اسکول گیا تھا۔ یہ جھوٹ 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 پہ جھوٹ، پتہ نہیں کہاں سے یہ لوگ سیکھ رہے ہیں۔ دیکھو ایسا واقعہ کتابوں میں، تمہاری کتابوں میں ہی ملتا ہے اور دن رات آپ اس کو پڑھتے ہوگے۔ ایک بچہ تھا، وہ بکریاں چراتا تھا، بکریاں چرانے کے لیے گاؤں سے باہر نکل جایا کرتا تھا۔ ایک دن عجیب سی شرارت اس کو سوجھی، عجیب سا خیال آیا اور اس نے سوچا ذرا دیکھیں کہ گاؤں والے ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، گاؤں والے ہم کو کتنا چاہتے ہیں۔ تو وہ لڑکا جو ہے چیخنے لگا بچاؤ مجھے، گاؤں والے بچاؤ، بھیڑیے نے مجھ کو کھا لیا، بھیڑیا مجھ کو کھا لے گا، مجھے بچاؤ۔ اب اس بچے کی آواز جب گاؤں تک گئی، گاؤں والے لاٹھی ڈنڈا لے کر نکلے، ارے بچہ لگتا ہے کسی حادثے کا شکار ہو گیا اور اس کو بچانے کی ضرورت، سب بیچارے نکل گئے۔ اب جب گئے چراگاہ میں، بکریاں جہاں چرا رہا تھا وہ بچہ، تو دیکھا وہ بچے کو ہنس رہا ہے، کھڑے ہو کے وہ کھڑے کو ہنس رہا ہے۔ گاؤں والوں نے سوچا یہ کیا شرارت کی تو نے؟ کہا میں نے شرارت کی، دیکھ رہا تھا کہ آپ لوگ مجھے کتنا چاہتے ہیں، مجھے بچانے کے لیے آپ لوگ آتے ہیں کہ نہیں آتے، تو یقیناً آپ لوگ مجھ کو چاہتے ہیں، بچانے چلے آئے۔ گاؤں والوں نے، کچھ لوگوں نے گالیاں بھی دیں، برا بھلا کہا، یہ کیسا بچہ ہے جھوٹ بول کر جو ہم کو دوڑا دیا، گئے چلے گئے واپس۔ لیکن 3-4 دن کے بعد وہی بکریاں چرانے جب بچہ پھر گیا تو یقیناً بھیڑیا آ گیا، حقیقت میں بھیڑیا آ گیا
اور چیڑ پھاڑ کر بکریاں بھی کھایا اور اس بچے کو بھی کھا گیا. وہ چلاتا رہا, چیختا رہا, مجھے بچاؤ. گاؤں والے نے کہا جانے دو, شرارت کر رہا ہوگا, وہ مذاق کر رہا ہوگا, جھوٹ بول رہا ہوگا, جھوٹ بول رہا ہوگا. نہیں گئے گاؤں والے اس کو بچانے. اب جب شام ہوئی تو اس کے ماں باپ جب اس کا بچہ واپس نہیں آیا تو ڈھونڈنے لگے, بچہ کہاں گیا, بکریاں چرا کر روزانہ اتنے ٹائم آ جاتا تھا, آج نہیں آیا. اب تو تلاش کرتے کرتے چراگاہ میں پہنچے تو دیکھا بکریاں بھی زخمی پڑی ہیں, بکریاں بھی مری پڑی ہیں, اور بچے کا ہاتھ کہیں اور پڑا ہے, اس کا سر کہیں اور پڑا ہے, اس کا پیر کہیں اور پڑا ہے, چیتھڑے اڑ گئے اس بچے کے. سوال پوچھتا ہوں میرے بچوں, کیوں؟ اس نے جھوٹ کا سہارا لیا, مذاق کیا اس نے, اور اس جھوٹ بولنے کی سزا اس کو ملی کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا. اگر وہ جھوٹ نہ بولا ہوتا اور صحیح راستہ اختیار کر کے چیخا چلاتا تو ہو سکتا گاؤں والے آ کے اسے بچا لیتے. یا اسی طرح دیکھو, انسانوں کی بات چھوڑو, جھوٹ بولنا اتنا بڑا جرم ہے کہ جانور بھی اس کو عیب سمجھتے ہیں, جانور بھی اس کو خطرناک اپنا وہ انجام سمجھتے ہیں اس کے, کہ جھوٹ بولنے کا بہت برا انجام ہوتا ہے. اسلامی کہانیاں آپ لوگ پڑھتے ہیں, اس میں ایک واقعہ دیا, ایک شخص اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا سوراخ سے ایک چیونٹی نکلی اور وہ ایک اکیلی چیونٹی تھی. وہاں پہ ایک ٹڈی جانور جو چھوٹا سا جانور ہوتا ہے اس کی ایک ہڈی رکھی ہوئی تھی. وہ چیونٹی اس ہڈی کو کھانے لگی. اب کھائی تھوڑی بہت اور اس کے بعد اس کو لے جانا چاہ رہی تھی پر وہ اکیلی تھی, کمزور تھی اور ہڈی وزنی تھا, اس کو لے جا نہیں سکتی تھی. تو وہ کیا کیے, وہ چیونٹی چلی گئی اپنے ساتھیوں کو بلانے کہ ذرا اور چیونٹیوں کو لے آؤں, اس کے بعد اٹھا کے لے جاؤں ساتھ میں. اب یہ آدمی بیان کرتے ہیں کہ وہ چیونٹی جب یہاں سے چلی گئی میں نے وہ ہڈی اٹھا لیا, میں نے وہ ہڈی اپنے ہاتھ میں لے لیا. اب وہ ساری چیونٹیاں جب آئی تو ڈھونڈ رہی ہیں, کہیں ہڈی نہیں مل رہا ہے, کہاں گیا. اب وہ اکیلی چیونٹی کہہ رہی ہے کہ میں نے یہیں دیکھا تھا, میں نے کھایا بھی تھا. اب وہ بیچاری ڈھونڈ کے واپس ساری چیونٹیاں چلی گئی. اب وہ آدمی کہتے ہیں اب وہ اکیلی جو چیونٹی تھی وہ تو دیکھی تھی اپنی آنکھوں سے, میں نے وہ ہڈی پھر وہیں رکھ دی. اب وہ ڈھونڈ رہی ہے اکیلے, باقی سب چلی گئی جھوٹی سمجھ کے. اب پھر وہ بیچاری گئی بلانے, سب کو بلا کے پھر لائی. پھر وہ آدمی کہتے ہیں میں نے اپنی ہڈی اٹھا لی. پھر سب لوگ ویسے جب دیکھا کہ یہ اکیلی چیونٹی ہم سب چیونٹیوں کو بیوقوف بنا رہی ہے, گھیرے میں لیا اور اس کے ایک جسم کا پرزہ ختم کر دیا, یعنی اسے مار ڈالا. وہ شخص بیان کرتے ہیں کہ یہ حالات اور یہ منظر میں نے دیکھا تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جو جھوٹ ایک جانور برداشت نہیں کر سکتا, یہ لوگ آپس میں مرنے اور مارنے پہ اتارو ہو جاتے, تو یہ انسان جو ہے جو دن رات جھوٹ کا سہارا لے کے جھوٹ بولتا ہے, اس کا انجام کیا ہوگا, اور اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر اللہ رب العزت اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا. آپ ذرا اندازہ کر سکتے ہو جھوٹ کتنا بڑا جرم ہے. کیوں ہم جھوٹ بولیں؟ سچے لوگوں کا ساتھ آج کوئی کیوں نہیں دے رہا ہے؟ جھوٹ کا سہارا لے کر یہ دنیا آگے کیوں بڑھنا چاہتی؟ جھوٹ کا پلندہ لے کر آدمی اپنے آخرت اور اپنی دنیا بگاڑنے پر کیوں اتارو ہے؟ کیا ملتا ہے جھوٹ بولنے سے؟ 2-4 روپے کا فائدہ ہو جائے, 2-4 کام آپ کا بن جائے گا, 2-4 معاملے آپ کے حل ہو جائیں گے. لیکن آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر آج جھوٹ بول کر آج آپ کا معاملہ حل ہو جا رہا ہے, آپ کا معاملہ سلجھ جا رہا ہے, اس سے بڑے معاملے میں آپ کو اللہ پھنسا دے گا, اس سے بھی بھاری معاملے میں آپ پھنس جاؤ گے. پھر آپ یاد رکھو جھوٹ بول کر بھی اپنے آپ کو بچانا چاہو گے, نہیں بچ سکتے ہو. یہ زبان ہے نا, زبان قیسی کی طرح دن رات چلتی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آج زبان ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہم اپنی اچھائی اپنی برائی کا ثبوت اسی زبان سے دیتے ہیں. کون اچھا ہے, کون اچھے اخلاق والا ہے, کون برے اخلاق والا ہے. آپ ذرا سوچو کہ یہ زبان آج ہم اچھی طرح استعمال کرتے ہیں تو لوگ ہم پر ہمارے قریب آتے ہیں, ہمارے پاس بیٹھتے ہیں. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی اور اے میرے حبیب, اگر آپ نرم دل نہ ہوتے, نرم زبان نہ ہوتے, آپ کے اخلاق اچھے نہ ہوتے تو آج یہ لوگ جو آپ کے لیے اپنی جانیں دینے کو تیار ہیں یہ آپ کے قریب بھی نہ آتے, آپ سے دور بھاگ جاتے. جھوٹے آدمی کے پاس کون بیٹھتا ہے؟ برے اخلاق و کردار کے مالک کے پاس کون بیٹھتا ہے؟ تو آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ یہ زبان جو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے, آج کیچیوں کی طرح جھوٹ بول کے, گالیاں دے کے, غیبت چغلخوری کر کے برے انجام تک اپنے آپ کو, کل کیا ہوگا؟ یہ زبان کے اندر جو بولنے کی قوت ہے, یہ جو طاقت اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے, اس گونگے کو دیکھو کہ جو پیاسا ہو تو پانی بھی نہیں مانگ سکتا, جو بھوکا ہو تو کھانا بھی نہیں مانگ سکتا. اللہ نے اتنی عظیم دولت تمہیں زبان اور بولنے کی طاقت دی ہے, اور اسی زبان کو اگر آج جھوٹ میں استعمال کرتے ہو, کل تمہاری یہ طاقت اگر اللہ چھین لے گا, رو کر تمہارا برا حال ہو جائے گا اور تم سوچو گے کہ ہم نے جھوٹ بول کر اپنے آخرت کیوں تباہ. اور دیکھو جھوٹ بولنے والوں کو اسی دنیا میں سزائیں ملتی ہیں. میں موقع نہیں ہے, میں ایک اشارہ کر دوں, 48 آدمیوں نے, سیرت کی کتابوں میں آتا ہے 48 آدمیوں نے جھوٹی گواہی دی. آج بھی جھوٹی گواہی بول دینا عدالت میں, جھوٹ آیا تھا نہیں آیا تھا, خالی بول دے جھوٹ, تیرا وہ
वकील लिख लेगा और जज लिख लेगा। झूठी गवाहियों के जरिए लोग एक दूसरे का मुकदमा जीतते हैं, झूठी गवाहियां दे देकर अपनी आखिरत। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला व यक़ौलु ज़ूर, कि दुनिया में सबसे खतरनाक बीमारी जो है वो झूठी गवाही है। वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूर, ये मोमिनीन की पहचान है, कभी वो झूठी गवाही देते नहीं है। झूठी गवाहियां दे देकर इंसान अपनी आखिरत को तबाह करता है, अपनी आखिरत को बर्बाद करता है। अपने ज़बान की क़ुव्वत को, अपने ज़बान के बोलने वाली सलाहियत की हिफाजत करो, वरना 48 लोगों को हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में देखा कि वो 48 लोग जो जाकर झूठी गवाही दिए थे, 1 साल के अंदर सब के सब मर गए, सब के सब मर गए। ऐसी सज़ा, ऐसी वबा, ऐसी बीमारी, और झूठ बोलने वालों पर अल्लाह इस दुनिया के अंदर ऐसी सज़ाएं मुतय्यन करता है कि आंखें दुनिया की देखती हैं और ये कहती है ये झूठा आदमी था जिसको इसी दुनिया के अंदर सज़ाएं मिली है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं 48 लोग मेरी आंखों के सामने झूठी गवाही देने की वजह से एक के बाद दीगरे मर गए, सब के सब ख़त्म हो गए। तो ये झूठ बोलने वाले, चाहे वो इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलें, चाहे वो आपस में बोलें, अपने घरों में बोलें, अपने माँ बाप से बोलें, अपने बच्चों से बोलें, झूठ बोलना। देखो कभी कभी प्यारे नबी ने इशारा कर दूं, एक सहाबिया थी, एक औरत थी, अपने बच्चे को बुलाया, आ तुझे मैं कुछ देता हूँ। झूठ कितनी बारीक बीमारी है जो हमारे अंदर मौजूद, आ तुझे मैं कुछ देती हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो मंजर देखा, वहीं मौजूद थे, और वो बच्चा आया और उस औरत ने, सहाबिया ने अपने दामन में एक खजूर रखा था, उसको खिला दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये बताओ ये खजूर अगर तुम्हारे दामन में नहीं होता, अपने बच्चे को सिर्फ बहलाने के लिए बुलाए होते और झूठ का सहारा हुए थे और उसको बुलाया था जो तुमने कि आओ मैं तुझे कुछ देती हूं, अगर कुछ ना देती तो इसका शुमार भी झूठों में होता, तुम झूठी कहलाती। देखो अपने बच्चों को बहकाने और बहलाने में भी हम झूठ का इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आलमीन इस कबीह बीमारी और इस जो है बुरी जो है सिफत और ये रजील बुराई जो हमारी आखिरत और दुनिया दोनों तबाह करने वाली हो, हमारे मामलात ख़त्म करने वाली हो, हमारे रिश्ते तोड़ने वाली हो, अल्लाह ऐसी झूठ से हमें और आपको और सभी मुसलमानों को इलाहुल आलमीन महफूज फरमाए। अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत की सज़ाओं से महफूज रखे, अज़ाब से महफूज रखे। हज़रात एक ज़रूरी ऐलान ये है कि गुजरात अंकलेश्वर से हमारे जो हमारे भाई कुछ ताउन के लिए मस्जिद के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं। उन्होंने 57 लाख में मस्जिद ख़रीदी थी, ज़मीन उसकी ख़रीदी है और 32 लाख रुपया उन्होंने दे दिया है, 25 लाख रुपया अभी और भी देना है। वो बड़ी दूर से आपके यहाँ ताउन के लिए हाजिर हुए हैं, इसलिए आप उनकी मेहनतों का लिहाज करते हुए अपनी ताकत के मुताबिक मस्जिद की ज़मीन की ख़रीदारी में ताउन का हिस्सा लें। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़ी क़ुरआन व फ़अनिया बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफ़ुर रहीम।